الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ رب سے حمد و ثنا محبوب کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذات اقدس اطہر پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی بات دعا ہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے سرفراز فرمائے. اللہ تو اللہ نے یہ آپ کو اجازت دی تو آپ کے بے شمار اجازت ہیں. اللہ کے قرب کے اندر آپ ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں. اللہ نے آپ کو بے شمار اجازت سے مقام سے نوازا. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان صرف آپ کی کہ تعارف کے اوپر اس طرح سے ہم کے فضائل انشاءاللہ آئندہ جنہیں بیان ہوں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بابل میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ شہر بابل. جب آپ پیدا ہوئے اس وقت بابل کا حکمران تھا وہ نمرود تھا. حکمران کون تھا؟ نمرود تھا. اور بابل کے شہر میں لوگ اللہ کے بجائے شرک کرتے تھے. لوگ مشرک تھے, بتوں کو پوجتے تھے, مورتیوں کو پوجتے تھے. یہاں تک کہ نمرود ان کا معبود اعلیٰ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں آنکھ کھولے, اس شہر کا نام بابل تھا, وہاں نمرود حکمران تھا اور لوگوں کا معبود اعلیٰ تھا. ہر ایک کو
اپنے خدا ہونے کا تعارف کراتا، قائل کرتا، اس کے بعد جو ہے اپنے شہر میں رہنے دیتا۔ یہاں تک کہ شہر بابل کے بارے میں آتا ہے کہ بابل کا شہر جو ہے اس کے ارد گرد ایک وسیع دیوار تھی، تقریباً 120 کلومیٹر کے احاطے کی شہر پھیلا ہوا تھا، اور شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار تھی، اور اس کے اندر 100 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 100 دروازے۔ ہر دروازے کے اوپر فوج تعینات تھی شہر کے دفاع کے لیے، اور دیوار کے باہر جو ہے وہ اس نے خندق کھودی ہوئی، اس میں پانی چھوڑا ہوا۔ یہ دیوار جو ہے بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، اور دیوار چوڑی بھی تھی، یہاں تک کہ فوجیوں کی جو رہائشی تھی دیوار کے اوپر تھی، اور دیوار کے باہر خندق کھود کے پانی چھوڑا ہوا تھا تاکہ کوئی دشمن شہر بابل پہ حملہ نہ کر سکے۔ یہاں کی زمین بڑی زرخیز تھی، فصلیں لہلہاتی تھی، باغات بھی تھے، یہاں ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ یہاں تک تعلق ہے نمرود کا، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ تمام سیاسی نظام اس کے کنٹرول میں تھا، معاشی نظام نمرود کے کنٹرول میں تھا۔ کسی بھی قوم کے اوپر حکومت کرنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے معاشی نظام۔ جو بادشاہ معاشی نظام کنٹرول کر لیتا ہے پھر اپنے رعایا پہ آسانی سے حکومت کر سکتا ہے، رعایا پہ آسانی سے حکومت کر سکتا ہے کہ نہ رعایا خوشحال ہوں گے نہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ نمرود نے یہ کام کیا ہوا تھا، پورا معاشی نظام اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ پورا کا پورا اناج اس کے قبضے میں تھا۔ لوگ اس کے دربار میں آتے اور قیمتاً اناج گندم خریدتے، ساتھ نمرود کو سجدہ بھی کرتے، اس کے خدائی کو تسلیم بھی کرتے۔ اس کے بعد نمرود انہیں قیمتاً کچھ نہ کچھ غلہ اناج گندم دے دیتا۔ باقی پورے شہر بابل میں کسی کے پاس گندم تھی ہی نہیں۔ اب جب گھر میں بھوک ہو، افلاس ہو، بچے بھوکے ہوں تو ان کے لیے ماں باپ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، لہٰذا اس نے معاشی نظام پر توڑ دیا ہوا تھا۔ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نمرود کو خدا جو ہے وہ مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات میں بابل کے شہر میں آنکھ کھولی۔ جب آپ نے آنکھ کھولی، آپ کچھ بڑے ہوئے ایک رات آپ نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا آسمان پہ۔ آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ کیا یہ خدا ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد چاند طلوع ہوگا، چاند کی روشنی کے رات کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا، دل ہی دل میں کہا کیا یہ خدا ہے؟ اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا، چاند کی روشنی ختم، جو اس کے اندر جوبن تھا، روشنی تھی، چمک اور دھمک تھی، وہ کم پڑ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی روشنی کم ہو جائے، چمک کم ہو جائے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ دل میں کیا ہے، اور صبح طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو طلوع ہوئے دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا کہ سورج نے رات کی تاریکی کو اجالے میں بدل دیا ہے، دن کو روشن کر دیا ہے۔ تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا یہ خدا ہے؟
اور جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خود اپنے ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ جو طلوع ہونے میں کسی کا محتاج ہو، غروب ہونے میں کسی کا محتاج ہو، روشنی دینے میں کسی کا محتاج ہو، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا تو حاجت روا ہے نا، خدا کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے، بلکہ یہ خدا کی مخلوق میں سے ہے، خدا کی مخلوق میں سے ہے۔ یہ وہ ہدایت تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گھر میں گندم نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے پوچھا کہ میں نے گندم خریدنی ہے تو بتایا گیا کہ نمرود کے پاس سے ملے گی۔ گندم کہاں سے ملے گی؟ نمرود کے پاس سے ملے گی۔ عالم نے کپڑا اٹھایا، پیسے ہاتھ میں لیے اور نمرود کے دربار میں گئے۔ نمرود کے دربار میں گئے اور نمرود کا یہ معمول تھا، جب اس کے دربار میں آتا تو نمرود کہتا کہ من رب کو، اے آنے والے یہ بتانا کہ تیرا رب کون ہے؟ جو یہ کہتا کہ قالوا انت ربنا، کہ اے نمرود تو ہی ہمارا رب ہے، اسے گندم دے دیتا، اور جو اسے خدا تسلیم نہ کرتا اسے گندم نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ آج یہ پہلا آمنا سامنا ہے، پہلی ملاقات۔ آپ لوگوں کی طرح لائن میں لگ گئے، جس کی چیز ٹکٹ ہونا، ہم جائیں کسی اسٹور پر، دکان پر، وہاں لائن لگی ہوتی، بجلی کا بل میں آخری دیکھو میں لائن لگی ہوتی۔ آپ بھی لوگوں کو دیکھ کر لائن میں لگے، اپنے باری کا انتظار کریں، اور نمرود کے پاس تو جاتا اس سے پہلے سجدہ کرتا۔ پہلے کیا کرتا؟ نمرود کو سجدہ کرتا۔ اس کے بعد نمرود اپنے خدا ہونے کا اس سے اقرار کراتا، اس کے بعد پیسے لے کے پھر گندم دیتا، پیسے لے کے گندم دیتا، کیونکہ پورے شہر کی گندم، ملک کی گندم اس نے اپنے قبضے میں لی ہوئی۔ یہ تمام کے تمام منظر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ جب آپ کی باری آئی، آپ نے دیکھ کہا کہ یہ پیسے مجھے گندم دے دو۔ کہنے لگا آپ کا تعارف کیا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے میرے دربار میں آپ تم پہلی مرتبہ آئے، تمہیں میرے دربار کے آداب نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا کہ آداب کیا ہے؟ میں قیمت گندم لینے آیا ہوں اور میں خریدار ہوں، پیسوں سے گندم لیتی ہے، میں نے کون سے اللہ واسطے اس سے لے لی؟ کہا میرے دربار کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے، اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ مجھے خدا مانا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس کے دربار میں ہے؟ نمرود کے دربار میں ہے، جو بادشاہ ہے، ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ آپ تنہا اکیلے ہیں، امت کو پیغام دے گئے، امت مسلمہ اگر تم حق پر ہو، نمرود ظالم سے ظالم کے دربار میں بھی چلے جاؤ تو حق سے اعراض نہیں کرنا، حق سے انکار نہیں کرنا۔ نمرود کے آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سوائے اللہ کی کسی کو میں سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم بتا تیرا خدا کرتا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو
سجدہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کرنا تھا، اسے قتل کر دیا، سر قلم کر دیا، اور جسے قتل کرنا تھا اسے رہا کر دیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ عام عقل ہے۔ زندگی اور موت سے مراد سر قلم نہیں ہے۔ زندگی سے مراد یہ ہے کہ عدم وجود سے وجود دینا، عدم وجود سے وجود دینا ہے۔ موت سے مراد سر قلم کرنا نہیں، جسم سلامت و روح نکال لینا ہے۔ لیکن آپ نے ہم بحث کو مباحثہ نہ کیا، فوراً آپ نے دوسری دلیل دی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس بالمشرق فأت بها من المغرب۔ اے نمرود، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آج تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا گئی۔ وہاں سمجھتا ہے فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، نمرود کے ہوش اڑ گئے کہ واقعی مشکل سوال اس کے پاس جواب نہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، صحابہ کرام بارگاہ مصطفی میں موجود تھے۔ ایک صحابی عرض کی حضور، اگر یہی سوال نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کر دیتا کہ تیرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، آج اپنے خدا سے کہو مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال بنتا ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ سوال کیا، اللہ کے محبوب فرمایا میرے صحابہ، جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا تھا، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اللہ نے جلیل القدر فرشتہ حضرت ابراہیم کو بھیجا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر رہا تھا۔ اگر نمرود یہ سوال کر دیتا رب لم یزل سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دیتا، مغرب سے طلوع کر دیتا، فرشتہ پاس کرا تھا، فرشتہ مان میں کہہ دیتا ابراہیم کہہ دے آج جو تو کہے گا تیرا خدا پورا کر دے گا۔ لیکن اس کے ذہن میں سوال آیا ہی نہیں۔ فَبْهُتَ الَّذِي كَفَرَ، ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے بعد جواب نہ رہا۔ کہا ابراہیم تم گندم نہیں دیتا، جو خدا نہیں مانتا نا گندم نہیں دیتا۔ فرمایا گندم دو یا نہ دو، ابراہیم تجھے خدا نہیں مانتا۔ خالی ہاتھ کپڑا لیے اور واپس گھر جا رہے ہیں، واپس گھر جا رہے ہیں۔ دل میں آیا کہ جب خالی ہاتھ گھر میں جاؤں گا تو گھر والے کہتے ہیں کہ گندم گھر میں بھی نہیں ہے اور تو خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور کپڑے میں باندھ لی تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ابراہیم کی کپڑے میں کچھ ہے، کچھ ہے۔ اللہ مٹی باندھی، سر پہ رکھی، گھر میں آئے، تھکے ہو رہے تھے کافی وقت، نمرود سے مکالمہ بھی ہوتا رہا، مناظرہ بھی ہوتا رہا۔ واپس آئے، پیدل گئے تھے، پیدل چل کے آئے اور ایک گھر کے کونے میں وہ کپڑا وہ مٹی رکھ دی، آپ سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ آپ کپڑے میں کچھ لائے ہیں۔ جب کپڑا کھولا مٹی نہیں تھی، بہترین اس میں گندم موجود تھی۔ اللہ نے اس مٹی کو وہ گندم میں تبدیل کر دیا، آپ کی زوجہ محترمہ نے گندم نکالی، چکی میں اسے پیسا اور پیس کر آٹا بنایا، آٹا بھونا، کھانا بنایا، روٹی بنائی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو زوجہ نے کھانا پیش کیا، تو آپ نے غلاموں کو کہا کہ گندم کہاں سے آئی؟ تو زوجہ نے کہا آپ بھی گندم تو لائے تھے نا، آپ گندم رکھ کے سو گئے تو میں نے اسی گندم کو پیسا، میں نے اس کا آٹا بنایا، روٹی بنائی۔ آپ فوراً اللہ کو روز سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری آج عزت رکھی ہے، لاج رکھی ہے،
معلوم ہوا جب اللہ پہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو رب لم یزل پھر مٹی کو بھی گندم میں تبدیل کر دیتا ہے، گندم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو آج کی یہ تعلیمات میں سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ظالم ظلم ایک دن مٹ جاتا ہے۔ آج نمرود کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے نام لینے والا نہیں ہے۔ آج نمرود کے نام پر اپنے اولاد میں سے کوئی نام نہیں رکھتا۔ آج لاکھوں ابراہیم دنیا میں موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام رکھنے والے لاکھوں مسلمان موجود ہیں۔ لہذا حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ باطل آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے۔ تو آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ نے نمرود کے سامنے سر نہیں جھکایا، نمرود کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں، اگرچہ خالی ہاتھ آ گئے ہیں لیکن جھکے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ بھی ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا علی جان